بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة. صححه الألباني رحمه الله. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی صلی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا، جس نے میں اور آپ کو اظہار پانی کے اندر مبعوث فرمایا، اور پھر ہمیں یوں ہی بیکار اور بھٹکتی ہوئی راہوں پر نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا، اور پیشوا درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین اسلام کی تکمیل فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر قیامت کی بہت ساری نشانیاں بیان فرمائی۔ کچھ نشانیوں کا تعلق علامات صغرا، چھوٹی چھوٹی نشانیاں، اور کچھ ایسی نشانیاں ہیں جن کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے، یہ بھی واقع نہیں ہوئی، واقع ہونے والی۔ چھوٹی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جس کو آج ہم اور آپ محسوس کر رہے ہیں۔ سال کا گزرنا، مہینوں کا تیزی کے ساتھ ختم ہونا، جمعہ پڑھ کے گئے، پھر جمعہ پڑھنے کے لیے حاضر ہو گئے، یہ مرور ایام، تقارب زمان، تیزی کے ساتھ اوقات گزرنا۔ ایک سال گیا نہیں، 1441 میں ابھی ہم تھے، 1442 میں داخل ہو گئے۔ کتنی تیزی کے ساتھ ایام گزر رہے، ہمیں اور آپ کو احساس نہیں۔ جس سے بھی آپ وقت کے بارے میں، وقت کی اہمیت بیان کیجیے، تو اس کہتا ہے کہ میں بہت ہی مشغول ہوں، میرے پاس وقت نہیں، رشتہ داروں سے ملنے کا وقت نہیں ہے، آل و اولاد کے ساتھ وقت صرف کرنے کا وقت نہیں ہے، دوستوں کے ساتھ وقت بتانے کا اس کے پاس وقت اور سمے نہیں ہے۔ یہ تقارب زمان، قیامت کی نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ وقت بہت ہی قریب ہو جائیں گے، اور سال بالکل مہینوں کے جیسا ہو جائے گا۔ فَتَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ، سال مہینوں کے برابر ہو جائے گا۔ وَيَكُونُ الشَّهْرُ كَالْجُمْعَةِ، اور مہینہ جمعہ کے برابر ہو جائے گا، یعنی ہفتے کے برابر ہو جائے گا۔ وَتَكُونُ الْجُمْعَةُ كَالْيَوْمِ، اور جمعہ دن کے برابر ہو جائے گا۔ یقین جانیے کہ ہم اور آپ جمعہ پڑھ کے نکلے، اور آج میں یہ دوسرے جمعہ کے لیے آپ اس کیمپ میں آ رہا ہوں، احساس نہیں کہ کتنی تیزی سے یہ ایک ہفتے گزر گئے۔ یہ تقارب زمان، یہ مرور ایام ہے، یہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے، اور اس کے بہت سارے، یعنی اس کی وجہ کیا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اس کے جو علماء نے توجیحات بیان کیے ہیں، تقارب زمان سے کیا مراد ہے، مرور ایام سے کیا مراد ہے، آگے بیان کیا جائے گا۔ وَيَكُونُ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ، اور ایک دن پورا 24 گھنٹے کیا ہے، 1 گھنٹے کے برابر ہوتا ہے۔ وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَاحْتِرَاقِ السَّعْفَةِ،
اور ایک گھنٹے کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے کہ ایک لمحہ جیسے آگ لگانے کے لیے لکڑی میں آگ لگانا ہو، کھجور کی ٹہنی ہو اس میں آگ لگانی ہو تو کتنا سیکنڈوں کی ضرورت ہے، ایک لمحے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ایک گھنٹے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیا ہے. تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اور یہ تقارب زمان مرور ایام کا مطلب ہے کہ وقت کی برکت ختم ہو جاتی ہے، وقت سے برکتیں اٹھا لی گئی. آج ہمارے پاس 24 گھنٹے وہی ہیں، ہفتے 7 دن وہی ہیں، مہینے 30 دن وہی ہیں، لیکن ہم وہ کام جو پہلے ہم ایک مہینے میں کر دیا کرتے تھے آج ہم سال میں نہیں کر پا رہے، کئی مہینوں میں کر نہیں پا رہے. جو ہم ہفتے میں کر لیتے تھے آج مہینے لگ جا رہے ہیں، اس لیے کہ برکتیں ختم ہو گئی، برکتیں اٹھا لی گئی. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یوں زمانے کی بات سوچیے، اس زمانے میں جب یہ بات کہہ رہے ہیں تو آج کے زمانے میں اگر ہوتے تو کیا کہتے ہیں وَقَدْ أُجِدَ فِي زَمَانِنَا هَذَا فَإِنَّنَا نَجِدُ مِنْ سُرْعَةِ مَرِّ الْأَيَّامِ مَا لَمْ يَكُنْ نَجِدُهُ فِي الْعَصْرِ الَّذِي قَبْلَ عَصْرِنَا هَذَا. ہم اس زمانے کے اندر، اپنے زمانے کی بات کریں، ہم اس زمانے میں جتنی تیزی کے ساتھ ایام گزرنا دیکھ رہے ہیں یا محسوس کر رہے ہیں، یہ ہم سے پہلے کے ایام میں محسوس نہیں کی جاتی. اور تقارب زمان کا مطلب یہ ہے دن قریب کر دیا جانا، دنوں کو مہینوں کو سمیٹ دیا جانا. اس کا مطلب جو علماء کرام نے بیان فرمایا یا اپنی کتابوں کے اندر یا تشریحات کے اندر ذکر کیا ہے کہ جیسے صبح کا سورج شروع ہوتا ہے اور غروب کب ہو جاتا ہے احساس نہیں ہوتا ہے، مہینے کی تاریخ مہینہ پہلے تاریخ سے شروع ہوتا ہے 30 کب آ جاتا ہے احساس نہیں ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ برکتوں کے ختم ہونے کی وجہ سے. برکت، وقت سے برکت اٹھا لی گئی. اسی طریقے سے پہلے زمانے میں جب ہم بڑے لوگوں کے بارے میں سنتے تھے، آج جو موجود ہیں جو 50 سال 60 سال 70 سال جن کی عمر ہے، ان سے ہم مجلسوں کے اندر یہ سنا کرتے ہیں کہ پہلے جو کام ہم ہفتے میں کر لیا کرتے تھے آج مہینوں میں ہم سے نہیں ہو پا رہے. اس کی بہت ساری وجہ، آج ہمیں اور آپ کو سوشل میڈیا نے مشغول کر رکھا ہے. یقین جانیے سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، یوٹیوب، آئیمو، دیگر جو سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس ہیں انہوں نے ہمیں مشغول کر رکھا ہے. آج ہم زیادہ اپنے اوقات کو انہی سائٹوں پر خرچ کرتے ہیں. تھوڑا سا وقت ہمارے پاس ہے، ہم فیس بک کھول کے بیٹھ گئے، تھوڑا سا وقت ملا واٹس ایپ پہ لگ گئے، تھوڑا سا وقت ملا نماز کے لیے، کام سے ہمیں وقت دیا گیا کہ اب نماز کا وقت ہو گیا مسجد میں چلو، ہم بیوی بچوں کے ساتھ آئینوں پہ کالنگ میں بزی ہو گئے. تو ہم نے اپنے زیادہ اوقات کو سوشل میڈیا پہ خرچ کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اصل وقت کی برکت ختم ہو گئی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وقت کی قدر کریں، وقت کی قدر کریں اور وقت کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزاریں. ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید. ہر چیز کے اندر، اس کے اندر بھی نصیحت ہے، عبرت ہے، موعظت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس دل ہے، جن کے پاس دل ہے اور وہ بغور سنتے ہیں، تفکر کرنے کی ان کے اندر صلاحیت ہے. ایسے لوگوں کے لیے اس مرور ایام کے اندر، مرور زمانہ کے اندر بھی عبرت اور نصیحت. آج آپ کی عمر چاہے 30 سال ہو، 45 سال ہو، 40 سال ہو، 60 سال ہو، آپ کی عمر میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ آپ کی عمر کے اندر کمی واقع ہو رہی ہے. ظاہراً ایسا لگ رہا ہے کہ میں 50 کا تھا 51 ہو گیا، 30 کا تھا 31 کا ہو گیا، لیکن یہ حقیقت میں ہماری جو عمر مقدر اللہ کی طرف سے ہے اس میں سے کمی واقع ہو رہی ہے. اگر فرض کر لیجیے آپ کی عمر 80 سال کی ہے تو آپ کی ہر عمر جو بھی وقت گزر رہا ہے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک گھنٹہ، ایک مہینہ، ایک سال، یہ سب ہماری عمر سے کم ہو رہے ہیں. ہم اللہ سے ملنے کے قریب ہو رہے ہیں، قبر سے قریب ہو رہے ہیں، موت سے قریب ہو رہے ہیں. پھر بھی بہت سارے ہمارے دوست احباب نئے سال کی آمد پہ چاہیے کہ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے بارے میں جانچ پڑتال کرنی چاہیے، اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں غور و فکر کرنی چاہیے اور ہم نے کیا کھویا کیا پایا اس پر ہمیں بیٹھ کر سوچنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم کیا کرتے ہیں نئے سال کی آمد پر ہم مبارکبادی دیتے ہیں. دنیا بھر کے میسیجز سوشل میڈیا پہ آپ کو نظر آتے ہیں، ملاقات پہ مبارکبادی کے کلمات ایک دوسرے سے سننے میں نظر آتے ہیں، لیکن اصل ایک مومن وہ ہوتا ہے جب سال گزرتا ہے تو وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد.
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر نفس کو یہ غور و فکر کرنا ہے، ہر نفس کو یہ سوچنا ہے کہ کل کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن تمہیں لوٹایا جائے گا، جس دن تم لوٹائے جاؤ گے، قیامت کے دن تمہیں جمع کیا جائے گا، اس دن سے ڈرو۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر اس دن ہر ایک کو جو کچھ بھی اس نے اس دنیا کے اندر عمل کیا ہوگا، کمایا ہوگا، اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اس لیے اپنا محاسبہ کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے اعمال کا محاسبہ کرو، اپنے آپ کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ آج عمل ہے، آج عمل ہے، کل عمل نہیں ہوگا، کل کیا ہوگا؟ کل نتیجہ ہمارے سامنے ہوگا۔ اس لیے اس دنیا کے اندر اعمال کیجئے، نیک اعمال کیجئے، اللہ کا تقرب حاصل کیجئے، اللہ کو خوش کیجئے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے اعمال کیجئے، سنت کے مطابق عبادتوں کو انجام دیجئے، قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو آگے بڑھائیے، قرآن و حدیث کو اپنی زندگی کا علامہ بنا لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قدوہ اور نمونہ بنائیے۔ جس طریقے سے ہم دنیاوی زندگی کے بارے میں، جب ہم کمپنی میں کام کر رہے ہیں، 1 سال مکمل ہو گیا، 2 سال سے آپ کی چھٹی ہے ایگریمنٹ کے حساب سے، جب آپ چھٹی جاتے ہیں یا چھٹی آپ کے قریب ہوتی ہے تو آپ حساب و کتاب کرتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر آپ سوچتے ہیں یا حساب و کتاب کرتے ہیں کہ میں نے ایک سفر کے اندر کتنا کمایا، کتنا کھویا، کتنا پایا، کتنی سیونگ ہوئی، زمین میں نے لیا، بچوں کی شادی کی، تعلیم پہ اتنے پیسے خرچ کیے۔ ان تمام چیزوں پہ ہم غور و فکر کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جو اصل زندگی ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت کی زندگی جس کو دوام حاصل ہے۔ یہ دنیاوی زندگی، یہ دنیا تو کیا ہے، یہ مال متاع ہے، یہ سامان تفریح ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی جو باقی رہنے والی ہے، اس آخرت کی زندگی کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ عربی شاعر کا کہنا ہے وَكُلُّ يَوْمٍ مَضَىٰ يُدْنِي مِنَ الْأَجَلِ إِنَّا لَنَفْرَحُ بِالْأَيَّامِ نَقْطَعُهَا، کہ ہر وہ دن جو ہم سے کٹ رہا ہے یا جا رہا ہے، ہم تو اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں، ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں اور پھر ہم ان ایام کی خوشی منا رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فَإِنَّمَا الرِّبْحُ وَالْخُسْرَانُ فِي الْعَمَلِ فَاعْمَلْ لِنَفْسِكَ قَبْلَ الْمَوْتِ مُجْتَهِدًا، اس لیے کہ انسان کی کامیابی، نقصان اس کے عمل کے اندر ہے، اس لیے ہر نفس کو چاہیے کہ وہ کامیابی دلانے والا، یا یوں کہہ لے کہ جو عمل اس مرنے کے بعد اس کے کام آئے، ایسے عمل کو کرنے میں اس دنیا کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ اجتہاد کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، لگن کے ساتھ ان اعمال کو کرنا چاہیے اور عبادت کو انجام دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرۃ هی دار القرار، اے میرے قوم کے لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں ذکر کیا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ یہ تو مال و متاع ہے، یہ سامان تفریح ہے، وان الاخرۃ هی دار القرار، اور آخرت کی زندگی یہی جائے قرار، آخرت کی زندگی وہی جائے قرار، وہاں سے کسی کو دنیا کے اندر نہیں آنا ہے، وہی زندگی ہے، وہی ابدی زندگی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، ہم اسلامک نئے سال کے اندر داخل ہوئے ہیں، محرم کی آج 2 تاریخ ہے یہاں کی رویت کے حساب سے، اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے فرض روزوں کے بعد نفل روزوں میں سب سے افضل روزہ جو اللہ کو پسند ہے وہ کیا ہے؟ اسی مہینے کا روزہ ہے، شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے، یعنی اس محرم الحرام کے روزے ہیں، اور محرم کی طرف اللہ کی نسبت کی گئی ہے اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، تو اس مہینے کے عمومی روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور اس مہینے کے اندر جو خاص روزہ ہے وہ عاشورہ کا روزہ، جس کے بارے میں آگے اگلے جمعہ کے اندر انشاءاللہ اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کے بارے میں باتیں بیان کی جائیں گی۔ تو اور مہم کہنے کا یہ کہ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس نئے سال کی ابتدا سچی توبہ کے ذریعے،
اللہ کی عبادت کے ذریعے سے، صوم کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کر کے اپنی ایک نئی زندگی کو سنوارنے کی اور نئی زندگی بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا ما من عبد یصوم للہ ما من عبد یصوم یوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کا کوئی بھی بندہ جو اللہ کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، ایک دن کا نفلی روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت میں دور کر دیتا ہے۔ ایک دن کا روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے، یبتغی بذلک وجہ اللہ، اللہ کی رضا کا، اللہ کی رضا اس کی خوشنودی مقصود ہے، اللہ تعالی جہنم کی آگ کو 70 سال کی مسافت میں کیا کرتا ہے؟ دور کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بات بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ فضیل بن عیاض مشہور تابعی، مشہور امام گزرے ہیں، انہوں نے ایک آدمی سے کہا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو اس نے کہا 60 سال ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم 60 سال سے اللہ کی طرف جا رہے ہو اور قریب ہے کہ تم پہنچ جاؤ گے۔ تو شخص نے تعجب سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تو فضیل بن عیاض نے کہا کہ اتعرف تفسیرہ، کیا تم اس کی تفسیر، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے اس کو جانتے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون کا معنی جانتے ہو؟ فمن علم انه للہ عبد وانه الیہ راجع فلیعلم انه موقوف، جو شخص یہ جانتا ہے، جس کو یہ علم ہو جائے کہ وہ اللہ کا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو اس کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ دنیاوی زندگی ابدی نہیں بلکہ کیا ٹیمپریری ہے۔ ومن علم انه موقوف فلیعلم انه مسئول، اور جو یہ سمجھ جائے کہ یہ زندگی کیا ہے، چند روزہ ہے، یہاں سے پھر جانا ہے، تو اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے۔ فلیعلم انه مسئول، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ومن علم انه مسئول فلیعد للسوال جوابا، اور جس کو اس بات کا علم ہو جائے کہ میں مسئول ہوں، مجھ سے پوچھا جائے گا، تو اس سوال کے جواب کی تیاری کرنی چاہیے۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے قیامت کے دن مرنے کے بعد فلاں فلاں چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو میرے اوپر ضروری ہے کہ میں ان سوالوں کے جوابات اس زندگی میں ڈھونڈنے کی کوشش کروں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں۔ قال الرجل فمن حیلہ، تو اس آدمی نے کہا کہ تو اس سے بچاؤ کی تدبیریں کیا ہیں، کیسے بچا جائے؟ تو فضیل بن عیاض نے کہا بالکل آسان ہے۔ قال ما هي، قال کیا ہے وہ، کیا ہے وہ آسان چیز؟ قال تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، ابھی جو باقی زندگی ہے اس میں بہتر کرنے کی کوشش کرو تو پچھلی زندگی میں جو تمہاری خطائیں ہوئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ کتنا آسان ہے۔ جو بھی ہمارے ساتھ ایام، ہفتے، گھنٹے بچے ہوئے ہیں، ہم بہتر کرنے کی کوشش کریں، اچھا کرنے کی کوشش کریں، توبہ استغفار کریں، اللہ کی نمازیں پڑھیں، جو کچھ ہم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں اللہ کے دربار میں روئیں گے، گڑائیں، اللہ رب العالمین آپ کے مستقبل کو سنوار دے گا، اور جو گزری ہوئی زندگی میں آپ نے غلطیاں کی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دے گا۔ فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما مضى وفيما بقي، اور اگر تم نے مستقبل میں بھی غلطیاں کی ہیں تو جو گزرا اس کے بارے میں بھی تمہاری پکڑ ہوگی، اور جو تم کر رہے ہو یا کرنے والے ہو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ تم سے پکڑ کرے گا۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، میرے پیارے بھائی اور دوستوں، اس نے ساتھ قیامت پر ہمیں چاہیے کہ ہم محاسبہ کریں، اپنے بارے میں جانچ اور پڑتال کریں، اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے اعمال کے بارے میں سوچیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کی زندگی بہتر رہی، آپ کا پچھلا سال اچھا رہا، تو آپ اور بہتر کرنے کی کوشش کریں، لیکن اگر آپ بہتر نہیں رہا تو اس کی اصلاح کیجیے، اللہ کے دربار میں روئیے، گڑائیے، اور سچی توبہ کے ذریعے سے اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کیجیے۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ وتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم۔